السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کرام، آج ہمارے معاشرے میں ہر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تو دعویٰ کرتا ہے۔ اصل محبت کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو دلیل پیش کرے، اور دلیل پیش کرنا کیا ہوتا ہے کہ ان کے طریقے پر چلا جائے، ان کے طریقے کو، ان کی بات کو مانا جائے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ کر کے آگے چلتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے والد محترم سے بڑی محبت، بڑی تعظیم اور بڑی توقیر کرتا ہوں۔ والد محترم بچے کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا پانی لا کر کے دے دو۔ بچہ آگے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں مصروف ہوں، آپ دوسرے بھائی کو بول دیں۔ کوئی عقل مند اور باشعور انسان اس بیٹے کو کبھی بھی والد محترم کا فرما بردار اور عزت اور تعظیم کرنے والا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ باپ کی بات نہیں مانتا، تو وہ تعظیم اور عزت کس چیز کی کرتا ہے؟ اس کا زبانی دعویٰ تو ہے لیکن عملی دعویٰ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا قولی دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں عملی دعویٰ بھی کرنا ہے۔ اگر ہم عملی دعویٰ نہیں کریں گے تو قرآن مجید کے اندر اس کی بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اس کے متعلق کچھ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر حرج تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی، فلا وربک لا یؤمنون۔ لوگوں سن لو، اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے، تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، کامل ایمان نہیں لا سکتے، جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مکمل یقین نہ کر لو اور تمہارے دل کے اندر کوئی حرج نہ ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو رسول اللہ اور اللہ کی مخالفت کرتا ہے وہ واضح گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے بھائیو، صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے اور آپ کے پاس کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے ایک لائن کھینچی، سیدھی لائن تھی وہ، اور اس لائن کے دائیں طرف آپ علیہ السلام نے دو ٹیڑھی لائنیں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لائن کے بائیں طرف دو ٹیڑھی لائنیں کھینچی۔ آپ علیہ السلام نے جو بالکل سیدھی لائن تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ ھذا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن سَبِیلِهِ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ میرے بھائیو، ہمیں سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سیدھے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس کی مخالفت کریں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت آ جانے کے باوجود، تو اس کے لیے سزا کیا ہوتی ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ،
اسے ہدایت کے راستے سے پھیر دیا جاتا ہے، گمراہیوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وَنُسْلِهِ جہنم، اور جہنم کی طرف اسے چلا دیا جاتا ہے، جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم کا راستہ، یہ جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طریقہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔